کریٹیو ڈائریز 1 ڈے 1 آیت میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آپ کو آباد رکھے، آپ کو دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرمائے، آپ کی تمام مشکلات حل کرے اور آپ کو سکون دے، آمین۔ آج ہم سورہ بقرہ کی 28 کی ٹرانسلیشن کریں گے اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے بہت ضروری بات بلکہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ قرآن پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ قرآن پاک کے لیے دن میں تھوڑا سا وقت ضرور نکال لیں۔ دیکھیں ساری زندگی میں بلکہ ہر روز ہم کتنے ضروری کام اپنے کر رہے ہوتے ہیں، کتنا کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا جاگنا، اپنی روٹین، اپنے کام، ملنا جلنا، سب کچھ ہر چیز فالو کر رہے ہوتے ہیں نا۔ لیکن کیا ہے کہ اگر ہم قرآن پاک کو ہر روز اٹھائیں اور اٹھا کر اس کو چومیں اور اس کو صاف کریں، آپ بتائیں کہ کتنی دیر ہو گئی قرآن پاک کو آپ کو اٹھائے ہوئے؟ آپ کی شیلف پہ پڑا ہوا قرآن پاک کیا اس لیے ہمیں ملا تھا کہ اس کو شیلف پہ سجا کے رکھ دیا جائے؟ ارے اس کو اٹھا کے ہم چوم تو سکتے ہیں، اس کو اٹھا کے ہم دیکھ تو سکتے ہیں۔ تو آپ بلکہ ہم مل کر انشاءاللہ تعالی قرآن پاک کے لیے، چاہے وہ 5 منٹ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ 3 منٹ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ 10 منٹ ہی کیوں نہ ہو، لیکن دن میں ضرور انشاءاللہ تعالی ہم قرآن پاک کو نہ صرف پڑھیں گے بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ پاک ہمارا یہ عمل انشاءاللہ تعالی ضرور قبول فرمائے گا۔ اور اس سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کتاب انسانوں کے لیے اتاری ہے، تو اس کے لیے اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا رہنمائی ہے، وہ سب مل کر ہم جاننے کی انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو؟ حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 28، پارہ پہلا، پارہ رکوع تیسرا اور سورہ رکوع تیسرا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہم انسانوں سے مخاطب، یعنی ہم سے مخاطب ہے، اور کہہ رہی ہے کہ تم پوچھ رہی ہے وہ ہم سے کہ بتاؤ کہ تم یہ جو طرز عمل ہے وہ کس طرح اختیار کر لیتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے وحدہ لا شریک، اور وہی اس لائق ہے کہ اس کی حمد و ثنا کی جائے اور اسی سے ہی ہر چیز کو طلب کیا جائے، اسی کے آگے ہی اپنا ہر چیز پیش کی جائے۔ تو یہ طرز عمل کیسے اختیار کر لیتے ہو؟ کیسے تم لوگ جو ہے وہ یہ بھول جاتے ہو کہ تم بے جان تھے، زندگی تو میں نے بخشی، ہر چیز تو میں نے دی، اور لوٹ کر بھی میرے پاس ہی آنا۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں دنیاوی سہاروں کے پیچھے، دنیاوی چیزوں کے پیچھے، کہ جو ہے وہ اللہ کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ دیکھیں ہمیں دعا کرنی چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے ٹھیک، تو تب بھی، اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی اور وسیلہ بناتا ہے یا اللہ تعالیٰ کوئی اور حکمت عملی ہمارے لیے اپناتا ہے کسی بھی کام کے لیے، تو ہمیں اس چیز کو سر تسلیم خام کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھنا چاہیے، اور کسی بھی دنیاوی سہارے پہ ہمیں ٹیک لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سہارے بناتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی دعا کرنی ہے، اسی پہ ہی توکل رکھنا ہے، اور وہی بہترین مددگار ہے اور وہی بہترین ذریعہ بنانے والا ہے۔